امیر ہو غریب ہو مالدار ہو بنا مال کے ہو، لیکن اس کو اس موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور دنیا کے سب سے بڑا جھوٹ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایسا پیالہ ہے کہ ہر شخص، ہر جاندار کوئی بھی چیز ہے اس کو یہ پینا ہی پینا ہے۔ انسان چاہے دنیا کی کسی بھی جگہ پہ جا کے چھپ جائے، موت تو اسے آنی ہی آنی ہے۔ ہزاروں سال جی لے، موت اسے آنی ہی آنی ہے۔ 100 سال جی لے، موت تو اسے آنی ہی آنی ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ دنیا اسے چھوڑنی ہے۔ اس دنیا کو اپنے گلے سے لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنے عیش و آرام کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں اس کے احکام کو پورے کرنے کے لیے۔ اگر اس نے اس دنیا میں ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، نہ ہم نے اس کے سامنے کوئی عرضی ڈالی کہ ہمیں اس دنیا میں پیدا کر دے۔ ایک گندے نطفے سے اللہ رب العزت نے ایک انسان کو بنایا، کتنا خوبصورت بنا دیا، اس کے پاس سب برابر ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک ایسے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گنجا ہے، کوئی جس طریقے کا بھی انسان ہے، کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، لیکن ہم نے سب کو اپنے پاس برابر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر بھی ہم اللہ رب العزت کو بھول بیٹھے ہیں، اور یہ موت ہم اس موت کو بھی بھول بیٹھے ہیں کہ یہ موت ایک نہ ایک دن ہمیں آئے گی۔ اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، یہ دنیا کے عیش و آرام ہمیں چھوڑ دینا ہے، یہ ہم اپنے نرم بستر چھوڑ دینے ہیں۔ یہ دنیا کی یہ جو نقلی آنکھ ہے، جب یہ بند ہو جائے گی ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کیا تھی، ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا۔ کیا اس اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم نہیں دیکھتے؟ کیا وہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے؟ کیا ہم کبھی اس کے سامنے آ کے اپنا ماتھا بھی نہیں ٹیک سکتے؟ کیا ہم اس کے سامنے اپنا دامن بھی نہیں پھیلا سکتے؟ اس کی اتنی نعمتیں ہیں، اس نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ہم گننا شروع کر دیں تو گننا نہ سکیں۔ عمریں ختم ہو جائے، زندگیاں ختم ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے، ہم اس کی نعمتیں نہ گن سکیں۔ اگر انسان اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو پاگل ہو جائے، یہ اتنی نعمتیں کہاں سے آئی؟ یہ 360 بلب جو آنکھ میں یہ جو تاریں لگی ہوئی ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ ایک تار لگی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 360 رگیں دم لگا دی۔ وہ کہاں سے آتی ہے؟ ان میں روشنی کون ڈالتا ہے؟ اور ہم یہ جو سانس لیتے ہیں، یہ سانس کہاں سے آتی ہے؟ یہ کون دیتا ہے؟ یہ ہمارا جو دماغ صحیح کام کرتا ہے، یہ کس نے دیا؟ اس کو کون چلا رہا ہے؟ یہ ہمارا یہ جو دل جو کام کر رہا ہے، اسے کون چلا رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میرے نوجوانوں، اس اللہ کے دربار میں آ کے ہمیشہ اللہ سے مانگو۔ کیا اس نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، پھر بھی ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں؟ کیا کل اس کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے جواب نہیں دینا ہے؟ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہم اس طرح یہ زندگی جی رہے ہیں کہ جیسے ہم ہزاروں عمروں، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے۔ کیا ہمیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے؟ اس کے سامنے جا کے ہم جواب نہ دیں گے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ ایک دن قیامت آ جائے گی جب اللہ رب العزت کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پاس اس دنیا کی اگر اس دنیا کی قیمت لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں اس دنیا کو تہس نہس کر دیتا، کافروں کے گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہ میری اور آپ کی ایمان کی قیمت ہے، یہ میری اور آپ کی قیمت ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔
کافروں کو کھانا مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، رہنے کے لیے چھتیں مل رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہماری اللہ رب العزت ہماری بدولت، ایک ایمان والے کی بدولت اللہ رب العزت کی ان کو کھلا پلا رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کو اس دنیا کی ضرورت نہیں رہے گی، جب اللہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے، جب اس دنیا میں کوئی ایمان والا نہ باقی رہے گا، پھر اللہ رب العزت اس دنیا کو ہلا دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، پھر اللہ رب العزت اس دنیا میں زلزلے پیدا کر دے گا کہ مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا السماء انفطرت واذنت لربها وحقت، اذا السماء انشقت۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، جب آسمان ٹوٹ کے نیچے گر جائے گا، زمین دامے کی بن جائے گی، یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے کہ جیسے ایک روئی کو اڑا دیا جاتا ہے، ہواؤں میں اڑتے پھریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت کہے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے بندے، کیا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، تو مجھے بلا کر آ گیا؟ کیا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے انسان نہیں بنایا تھا؟ سب سے دنیا میں سب سے اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات، سمجھدار مخلوقات انسان کو بنا کر پیدا کیا ہے، لیکن ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، جب موت آتی ہے، انسان کو سب رشتے بھول جاتے ہیں۔ کوئی اس وقت علامہ نہیں رہے گا، کوئی حافظ صاحب نہیں رہے گا، کوئی قاری صاحب نہیں رہے گا، کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں رہے گا، کوئی پولیس والا نہیں رہے گا، کوئی شاہ سلطان بادشاہ کوئی نہیں پکارے گا۔ جب روح نکل جائے گی تو پھر کہیں گے جنازہ اٹھاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ تب پھر نام ہی چلے جاتے ہیں، نام ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، پھر اس وقت انسان نام سے نہیں پکارا جاتا، میت کے نام سے پکارا جاتا ہے، جنازے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کتنا ہی بیٹوں کو باپ پیارا ہو، جب روح نکل جاتی ہے تو اندر کمرے بھی نہیں رکھتے ہیں، باہر آنگن میں نکال کر چھوڑ دیتے ہیں، اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ لوگ آئیں گے میرے ابا جان کا منہ دیکھیں گے، لوگ آئیں گے ان کا منہ دیکھیں گے، اور یہاں سے اپنے سگے رشتہ دار، اپنے جگر کے ٹکڑے بیٹے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، کیوں ان کو یہاں رکھ کے عذاب دے رہے ہو؟ کس چیز نے ہمیں گمراہی میں ڈال کے رکھ دیا ہے؟ کس چیز نے ہمیں گمراہی میں ڈال کے رکھ دیا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے، تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں، نہ بیٹا باپ کا رہتا ہے، نہ باپ بیٹے کا رہتا ہے۔ 4 دن کوئی کسی کو یاد رہے گا، 4 دن میں کسی کو یاد رہوں گا، 4 دن آپ کسی کو یاد رہو گے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ 4 دن گزرے، اس کے بعد کوئی یاد نہیں رکھتا۔ ملے حق میں اہل شاں کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے، ملے حق میں اہل شاں کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیا ہی عالم ہوگا جب ہمارے پاس اسرائیل آئیں گے، ساتھ میں 2 فرشتے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو وہ کہیں گے مرحبا آجا، ہم تجھے لینے آئے ہیں، چل۔ وہ بندہ ان کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہے گا اور اس کی روح نکال کے چلے جائیں گے۔ ایسے روح نکلے گی جیسے ایک آٹے میں سے بال کھینچ کے نکال دیا، کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ بچائے کہ ہماری اگر ایسی حالت ہوئی کہ ہمارے پاس اسرائیل آئے اور ہمیں کہا، ہائے بدبختی، تیرے اندر یہ جو بدبخت روح ہے، تیرے اس بدبخت جسم کے اندر یہ جو روح ہے، آج ہم اسے چھین کر لے جائیں گے، اور وہ ایسے روح نکالیں گے کہ ایک کانٹے دار جھاڑی پر ایک کاٹن کا کپڑا ڈال کر کھینچو اور وہ ریزہ ہو جائے اور اس کے داغے نکل جائیں، ایسے انسان کی روح نکال کے لے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارا حال بھی اگر ایسا ہوا تو ہم کیا قبر میں جواب دیں گے جب ہم سے پوچھا جائے گا من ربک؟ اللہ کے سامنے کبھی جھکے ہی نہیں، کبھی اس کو منایا ہی نہیں، کیا جواب دیں گے؟ کون رب ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ کون رب ہے؟
जब उस अल्लाह के सामने कभी आके झुके ही नहीं, उसके घर में कभी आए ही नहीं, कभी पता ही नहीं कि हमें खिला कौन रहा है, हमें पिला कौन रहा है, इतनी नियामतें कौन दे रहा है। उसने इतना मालदार बना दिया तुझे कि तुझे इतना मालदार बना दिया कि तू अपनी दौलत के हवस में, अपने दौलत के शौक में उस रब को बुला बैठा है। क्या उस रब्बुल इज्जत ने तुझे ये इतनी खूबसूरत जवानी नहीं दी? ये ढल जाएगी, खत्म हो जाएगी, कल कब्र में कीड़े खाएंगे, कब्र की मिट्टी इसे अपने साथ मिट्टी बना देगी, हड्डियां भी गल जाएंगी, कोई नामो निशान ना रहेगा, कोई तुझे नाम से ना पुकारेगा। बाप कहेगा मेरा बेटा चला गया, मैं अभी यहीं पर हूँ, सदियां गुजर गई, पता नहीं आज होगा या ना होगा। बेटे कहेंगे बाप चला गया, सदियां गुजर गई, पता नहीं आज कब्र कहाँ है। पोते कहेंगे दादा चले गए, उम्रें गुजर गई, पता नहीं उनकी कब्र कहाँ है, नहीं मिलने ही नहीं, ढूंढते हैं। भूल जाती है, कब्र में रख के भूल जाते हैं कि क्या कोई था। सारे नामो निशान मिट जाते हैं, सब नामो निशान मिट जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। फिर इस बेवफा दुनिया में, इस बेवफा दुनिया के खातिर हम अपने आप को अल्लाह के सामने इतना गिरा चुके हैं, अल्लाह के नबी के सामने इतना गिरा चुके हैं कि कल उसे मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहेंगे। क्या उस नबी को भूल बैठे हो? क्या उस नबी को भूल बैठे हो जिसने हमारी खातिर पत्थर खाए, जिसने हमारी खातिर गालियां खाई? क्या कल हमें उसके सामने नहीं खड़ा होना है? उसके सामने हमें अल्लाह के पास जवाब नहीं देना है। कल कयामत के दिन तमाम दुनिया अपने अपने अमालों में डूबी होगी। यहाँ से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, फरमाएंगे अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब तू ना ले, मैं खुद ले लूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दे मेरी उम्मत को। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, मेरे महबूब तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारी उम्मत का हिसाब पर्दे के पीछे लेंगे। मौत पे रिश्ते टूट जाते हैं, मौत पे भी उसने हमें याद रखा। कल कयामत के दिन नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, तब भी उसे अपनी उम्मत याद है। अरे उसने अपने उन नवासों का ख्याल ना रखा, उसे उनकी परवाह ना रही, उसको फातिमा की परवाह ना रही। पता था एक को जहर दे के मारा जाएगा और दूसरे की गर्दन काट कर सर नेज़े पर लटकाया जाएगा, उसने उनके लिए दुआ ना मांगी। देख रहे हैं एक जहर में तड़प कर मर रहा है, देख रहे हैं दूसरा खून में लथपथ है, मर रहा है, लेकिन उनके लिए हाथ ना उठाए, मेरे और आपके लिए हाथ उठाकर कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बी उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी उम्मती। क्या उस नबी को बुला दिया? क्या कल उसके सामने नहीं खड़ा होना है? क्या कल उसके सामने हमारा हिसाब लिया जाएगा? वो नबी नहीं पूछेगा क्या है, वो नबी ये नहीं पूछेगा कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी मुसीबतें उठाई, तुम्हारे लिए मैंने रात गारों में गुजारी, तुम्हारे लिए मैंने खाना ना खाता था, तुम्हारे लिए मैंने अपने बच्चों को बुला दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपने औलादों को बुला दिया और तुम मुझे ही बुलाकर बैठ गए, और तुम मुझे ही बुलाकर बैठ गए। क्या हमें उसके सामने नहीं खड़ा होना है? उसके सामने जवाब नहीं देना है, जिसको कल अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा महबूब अपने मिंबर पर बैठ जाओ, लेकिन कहेंगे अल्लाह मैं आपका हुक्म मानने के लिए मिंबर पर हाथ रख देता हूँ, लेकिन बैठूंगा नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो ये मिंबर मुझे उठाकर जन्नत में ले जाए, मेरी उम्मत यहीं पर रह जाए। मेरे भाइयों, कोई याद नहीं रखता, जब मर जाएंगे नामो निशान मिट जाएगा, तमाम दुनिया भूल जाएगी। बाप बेटे को ना याद रहेगा, बेटा बाप को ना याद रहेगा, बेटी माँ को ना याद रहेगी, माँ बेटी को ना याद रहेगी। तमाम बरादरी वाले, तमाम कुंबे वाले, तमाम गांव वाले सब बुला देंगे। कोई ये ना कहेगा हाफिज साहब है, कोई ये ना कहेगा अल्लामा साहब है, कोई ये ना कहेगा डॉक्टर साहब है, कोई ये ना कहेगा इंस्पेक्टर साहब है, या कोई ये ना कहेगा 2 स्टार वाला है। सब ये कहेंगे मैयत है, उठाओ कब्रिस्तान लेके चलते हैं, लेट हो रहा। 2 मुट्ठी मिट्टी डालने के बाद सब भूल जाते हैं, वो भी अपने सवाब के लिए डालते हैं, कहते हैं मिट्टी डाल लो सवाब है। और मिट्टी डालते वक्त दुआ पढ़ना, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम
ومنها نخرجكم تارة أخرى. اس موت کو بھی بھول بیٹھے ہیں. کیا یہ ہماری نوجوانیاں کس کام کی ہیں جو حبیب کی غلامی میں نہ رہیں؟ کیا ہماری بچیاں، کیا ہماری عورتیں، کیا ہم اپنے آپ کو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے گھر بار میں اپنا دینی ماحول پیدا کریں؟ میرے بھائیوں، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو، اپنے دل میں بٹھا کر رکھو کہ کل اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کل جب اللہ رب العزت کہے گا، فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کیا میں نے تجھے وہ کتاب نہیں دی تھی؟ کیا لے پڑھ اس کتاب کو. کیا یہ قرآن نہیں تھا تمہارے پاس؟ کیا میرا حبیب یہ کلام نہ لے کے آیا تمہارے پاس؟ کیا تو کس گمراہی میں پھرتا رہا؟ کیا تو پارکوں میں جا کے ناچتا رہا؟ کیا تو روڈوں پہ جا کے ناچتا رہا؟ تجھے یہ گمان نہ تھا کہ اگر ناچتے ناچتے تجھے موت آ گئی، اگر کلبوں میں ڈانس کرتے کرتے تجھے موت آ گئی، اگر گانے سنتے سنتے تجھے موت آ گئی، بے حیائی کرتے کرتے تجھے موت آ گئی، کیا تو نے یہ سوچا تھا کہ مجھے اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور میں کہاں جاؤں گا، اس وقت میرے لیے جنت ہے یا میرے لیے جہنم ہے؟ تو ناچتا پھر، تو گاتا پھر، تو رنڈیوں کے ناچ دیکھتا پھر، تو ننگے ناچ دیکھتا پھر، اور پھر یہ کہے کہ میں حبیب کا امتی ہوں، پھر یہ کہے کہ میں حبیب کا غلام ہوں. ارے یہ غلامی نہیں ہے، یہ غلامی اس کو نہیں کہا جاتا. غلامی تو وہ ہے کہ تیری صورت بھی محمد سے ملے اور تیری سیرت بھی محمد سے ملے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مانا کہ ضرور رہتے ہیں. آ میرے دل کا طواف کر، اس میں حضور رہتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرے نوجوانوں، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں اپنی نوجوانیاں تباہ مت کرو، اپنی نوجوانیاں برباد مت کرو. یہ جوانی نہیں ملنے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. التائب شائب حبیب اللہ، جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے. اس چیز نے تمہیں نوجوان گمراہی میں ڈال دیا ہے. کل تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس نوجوانی کا، اس جوانی کا حساب دینا ہے. ارے نوجوانوں، اور اس نوجوان قوم نے تو امت کو اس حالت پہ لا کے رکھ دیا ہے کہ اس مقام پر آپ پہنچی ہے کہ ایک دھکا لگے اور سیدھا جہنم میں جا گرے. میں یہی چیز کہتا رہتا ہوں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے، کیا کل ہمیں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے؟ کیا کل اس رب ذوالجلال کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے جس نے اتنی نعمتوں سے نواز کے رکھ دیا ہے، جس نے اتنی نعمتوں سے نواز کے رکھ دیا ہے؟ کیا کل اس کے سامنے جواب نہیں دیں گے ہم؟ اس لیے اپنی جوانیوں کو ضائع مت کرو. جوانی میں عبادت کا اتنا مزہ ہے، جوانی میں ایک سجدہ خلوص سے ہو جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ پاک سے ہمیشہ رجوع ہوا کرو، اس سے مانگا کرو. خصوصاً میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، کہتا بھی ہوں، کہتا رہوں گا، کیونکہ میرے بھائی ہیں، درد دل ہے، دل سے آہ نکلتی ہے جب کسی نوجوان کو برا کام کرتے دیکھتا ہے انسان. اور اگر کسی کو روکا جائے تو آگے سے ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، پتہ چلے کہ قوم عاد و سمود سے ہیں. عاد و سمود والے بھی ایسے کام نہیں کرتے جیسے آج ہم کر رہے ہیں. اگر اس نبی کی دعاؤں کا صدقہ نہ ملتا، اس کی دعائیں ہمارے گناہوں کے آگے آ جاتی ہیں. اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو آج ہم میں سے پتہ نہیں کون بندر کون خنزیر بنا پھر رہا ہوتا. اللہ سے مانگو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اس سے توبہ کرو تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.